السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو کئی باتیں میرے ذہن میں تھی جو آپ لوگوں سے کرنی تھی، پر ان میں سے کچھ مختصراً پہ بات کریں گے اور کچھ پہ آپ سے انشاءاللہ ڈیٹیل پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ جن بچوں نے ہمت کی، حوصلہ کیا، سامنے آئے، ان کے لیے ایک دفعہ کلیپنگ کریں۔ یہ ہمت اور یہ حوصلہ سامنے آ کے کھڑے ہونے کا ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بات سامنے آ کے کر سکتے ہیں، یا اپنا پوائنٹ کوئی بھی ہو وہ سامنے آ کر کہنا بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے۔ دوسری بات جہاں سے آج میں آپ لوگوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ تعلیم اس ٹائم پہ ہم نے صرف نام تعلیم ہی جانا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ تعلیم ہمارے لیے کون سے راستے کھولتی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ تعلیم ہمیں شعور کون سا دیتی ہے۔ صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں بیگ پہننا ہے اور روز اپنی منزل کی جانب جانا ہے جہاں پڑھتے ہیں، اور وہاں ہم نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، اور ٹائم پورا ہوا اور وہاں سے اپنے گھروں کی جانب رکھتے سفر باندھ لینا۔ بچہ یاد رکھیے گا، تعلیم صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے چند کتابیں اپنے بیگ میں ڈالی، آپ نے وہ بیگ پہنا اور اپنے گھروں کی جانب روانہ ہوئے، یا اپنے ادارے کی جانب روانہ ہوئے۔ اصل تعلیم وہ ہے جب ہم کتاب پڑھتے ہیں اور اس سے اپنے آنے والی زندگی کے لیے اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کتاب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور اصل تعلیم یافتہ لوگ وہی ہوتے ہیں۔ جسے ہم شعور کا بھی نام دیتے ہیں کہ تعلیم شعور دیتی ہے۔ تعلیم اس طریقے سے ہی شعور دیتی ہے جب آپ خود پڑھتے ہیں۔ اول تو ہمارے معاشرے کا المیہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نے کتاب کھولنی ہی نہیں ہے، اور دوسرا باتیں زیادہ کرنی ہے۔ ہم نے اپنے استاد کی بات کے اوپر توجہ نہیں دینی، نہ ہم نے اپنی کتاب کھولنی ہے، نہ ہم نے اپنے استاذہ سے کچھ سیکھنا ہے۔ یہ دو بڑے المیے ایک ساتھ ہمارے معاشرے میں جنم لے چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس تعلیم یافتہ نہیں، ڈگری یافتہ لوگ ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ، جو اپنے استاد کی نصیحت پر عمل نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تعلیم ہمارے زندگی کے ان بنیادی پلر میں سے ایک پلر ہے، اگر جس کو ہم نکال دیں تو پیچھے کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ میرا بچہ یہ یاد رکھیے گا کہ خاص طور پہ جب بچہ آ جاتا ہے 8 میں تو وہ سوچتا ہے 9 10 میں میرے لیے آسانی ہے۔ کیا آسانی ہے بھائی؟ کہ میرا بورڈ ایسا لگ جانا ہے کہ جہاں چیٹنگ ہونی ہے، جہاں میں پیسے چلا لوں گا، میں معاشرے کا تعلیم یافتہ فرد نہیں بنوں گا، معاشرے کے اوپر ایک بوجھ بن جاؤں گا تعلیم کے نام پر۔ کیوں؟ اس میں پڑھنا تو ہے نہیں، سامنے پیج پڑھیں وہاں سے لکھنا ہے۔ پھر جب یہ بچے آگے اپنے
تعلیمی کیریئر میں آگے بڑھتے ہیں، تعلیمی میدان میں جب یہ آگے بڑھتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا. تو میرا بچہ آپ سب کے لیے نصیحت ہے، تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کریں، اور اس سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ آپ کتاب پڑھنے کے ساتھ جڑ جائیں، ریڈنگ کیا کریں. کتاب کے ساتھ جب تک آپ نہیں جڑیں گے، آپ کے تعلیم کے ساتھ جڑے جتنے بھی آپ کے مسئلے ہیں حل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اور دوسری جو آج کے گفتگو کا جو دوسرا اہم نقطہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو بات کرنے کا ہے، ہماری گفتگو ہمارے میں بحیثیت قوم یہ مسئلہ پیدا ہو چکا ہے، نہ بڑے کا ادب ہے، نہ چھوٹے کا احترام ہے. جو منہ میں آتا ہے بنا سوچے سمجھے ہم بول دیتے ہیں کہ سامنے ہمارے استاد کھڑا ہے، ماں باپ کھڑے ہیں، دوست کھڑا ہے، بھائی کھڑا ہے، کوئی ہمارا بڑا کھڑا ہے جو ہم سے بات کر رہا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے، جو منہ میں آتا ہے ہم بول دیتے ہیں. اور اپنی گفتگو میں ہم نے مزاح کے نام پر برے الفاظ کا استعمال دھڑلے سے شروع کر دیے کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں. وہ مذاق نہیں ہوتا بیٹا. جس شخص کے پاس اخلاق نہیں، وہ سوائے صفر کے وہ کچھ بھی نہیں. اپنی زندگی میں بیٹا اپنی گفتگو کو درست کر لیجئے. یہ آپ کی عمریں ہیں، ابھی آپ چھوٹے ہیں. جب آپ پروفیشنل کام کی طرف آئیں گے تو آپ کو بچہ یہ گفتگو بہت تنگ اور پریشان کرے گی آنے والے وقت میں، اگر آپ نے اپنی گفتگو درست نہیں کی. اپنی گفتگو میں تحمل مزاجی پیدا کریں. ہر چیز ہر وقت سب کے سامنے بولنے کی نہیں ہوتی، ذرا یہ بھی سمجھا کریں. اور تیسری اہم چیز جو آج آپ لوگوں سے بات کرنی ہے وہ اسی کے ساتھ جڑی ہے، ہمارے اخلاق. اگر جس شخص کے پاس اخلاق نہیں ہے، وہ چاہے جتنا بھی نیک عمل کر لے وہ زیرو ہی رہے گا. کیا پتا لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کی زبان کی وجہ سے اس کے سامنے رسپیکٹ کرتے ہوں کہ یہ سامنے سے کیا پتا کیا کس ٹائم بول دے، پر دل سے اس کی کوئی عزت نہیں کرتا. یہ بہت بڑا فرق ہے. آپ کی عزت کی پہچان آپ کے پیچھے ہوتی ہے. منہ پہ تو بہت سارے لوگ شاید آپ کی تعریف کر جائیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ یہ ہیں. شاید وہ آپ کے اس ٹائم زبان چلانے کی وجہ سے خاموشی اختیار کر رہے ہیں. اکثر بد زبان لوگوں کے سامنے لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ بولے نہیں کچھ. جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بچہ، اپنے اخلاق پر کام کریں، ہر لحاظ سے کام کریں. ہمارے لیے جو اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے قرآن نے اس کو واضح کر دیا ہمارے لیے. وہ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو بھی سیکھنی ہے، جہاں سے ہم نے اپنے اخلاق بھی سیکھنے ہیں، ہر چیز ان سے سیکھنی ہے. وہ استادوں کے استاد ہیں.
وہ ہستی جو ہیں وہ استادوں کے استاد ہیں، سب نے ان سے سیکھا ہے۔ تو ہمارا بھی کام یہی بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ چوتھی اور آخری بات جو آپ لوگوں سے ابھی کرنی ہے میں نے، وہ یہ ہے کہ آپ سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ قرآن کو بیٹا زندگی میں ایک دفعہ ہی صحیح پر لازمی ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا۔ یہ جتنے بھی جہالت کے اندھیرے ہیں ہمارے اوپر چھائے ہوئے، قرآن کے پڑھنے سے ترجمے کے ساتھ وہ ایک سائڈ پر ہو جائیں گے۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالی جو ہے ہم سے قرآن میں کیا خطاب فرما رہے ہیں۔ ہر ایک لائن، ہر ایک لفظ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو، نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو قرآن کے اندر موجود ہے وہ سراپا ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمیں ہمارے کو صحیح کرنے کے لیے آئی ہے۔ کہیں اللہ نے اس میں ڈرایا ہے، کہیں اپنی نعمتوں کے ذریعے ہمیں باور کرایا ہے کہ میں کتنا رحمان اور رحیم ہوں۔ ڈرایا بھی اس لیے ہے کہ ہم اس جہنم کی آگ سے بچ جائیں جو کہ تیار کر دی گئی ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ دوسرا، آپ سب سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا میں کہ بچہ اپنی زندگی میں ہر ممکن کوشش کیجئے گا کہ قرآن سے ہٹ کر کوئی ہمارا عمل نہیں ہے۔ اور آخری بات کہ کسی انسان کی آپ دل آزاری میں ملوث نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، کسی انسان کا دل مت دکھائیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم کرتے چلے جاتے ہیں، پھر جب ہماری زندگی میں وہ چیزیں سامنے آتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہے ایسا کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا پر ہم پہ اتنی مشکل آئی ہوئی ہے۔ تو وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہم خود وجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں، عمل کریں، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر سوچئے گا ان باتوں پر تاکہ عمل کرنا آسان ہو۔ سوچ سمجھ کر عمل کرنا بہت فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ سب کا آج آنے کا بچہ بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ دوبارہ ان بچوں کو میں ایک دفعہ کہوں گا کہ جو سامنے آئے انہوں نے آج اپنے لیے بہت قیمتی بیج بویا ہے، انہوں نے کم از کم حوصلہ کیا ہے آگے آنے۔ جب تک آپ اپنوں کے سامنے نہیں بول پا رہے تو آگے کیا بولیں گے؟ تھوڑا سا کوشش کر لیتے، ہمت کر لیتے، سامنے آ جاتے، بہت اچھا ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ پر امید کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں گاہے بگاہے آپ لوگوں کے لیے ایسے کافی اور پروگرام ہیں انشاءاللہ ارینج کیے جائیں گے، یہاں بھی اور باہر بھی کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ عنقریب آپ کے فائنل پیپرز کے بعد ایک ایسا پروگرام آپ لوگوں کے لیے ترتیب دیں جس میں آپ لوگوں کے لیے تمام چیزیں اور اچھے طریقے سے ہم پیش کر سکیں، ٹھیک ہے بیٹا؟